Button Button, written by Richard Matheson. An American playwright wrote this story in 1970. 1970 में इस शॉर्ट स्टोरी को लिखा गया और पहली बार स्क्रीन प्ले दिखाया गया 1986 में। इस कहानी को लेकर 2009 में एक फिल्म भी रिलीज हुई जिसका नाम था द बॉक्स। एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत डीप आइडिया प्रेजेंट करती हुई इस कहानी में 3 किरदार हैं। हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे कि ये 3 किरदार दरअसल कौन से हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स को सिंबलाइज करते हैं। तो कहानी के इन 3 कैरेक्टर्स में 2 कैरेक्टर्स आर मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर, जो कि एक कपल हैं। मिसेस ऑर्थर का नाम है नॉर्मा। इनके अलावा कहानी में जो तीसरा किरदार है वो है मिस्टर स्टीवर्ट। कहानी स्टार्ट होती है जब एक शाम नॉर्मा ऑफिस से घर लौटती है तो अपने अपार्टमेंट के बैरूनी दरवाजे पर, जिसे फ्रंट डोर कहा जाता है, इसके पास एक पैकेज पड़ा हुआ देखती है। क्यूब शेप का एक बॉक्स जो कि बंद है। इस वक्त शाम हो रही है और कुछ तारीकी फैलने लगी है। नॉर्मा इस पैकेज को अंदर ले आती है, इसे किचन टेबल पर रखती है और रात का खाना तैयार करने लगती है। कुछ लैम्ब चॉप्स, कुछ गोश्त के टुकड़े ब्रेलर में पकने के लिए रखती है। फिर थोड़ा फ्री होते हुए काउच पर बैठती है और इस डिब्बे को खोलती है। इस पैकेज को स्काउच टेप से सील किया गया है और इसके साथ ही इस पर एक पेपर पेस्ट किया गया है जिस पर मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर और इनके घर का एड्रेस हाथ से लिखा गया है। इसके साथ यह मैसेज भी तहरीर है, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ट आपसे रात 8 बजे मिलने आएंगे। इस पैकेज में लकड़ी से बना हुआ एक ऐसा बॉक्स है जिस पर एक बटन है, लेकिन ये बटन शीशे के एक छोटे से गुंबद से ढका हुआ है, यानी ये बटन ओपन नहीं है। इस बटन को टच नहीं किया जा सकता क्योंकि शीशे का बना ये गोल शक्ल का कवर अपनी जगह पर फिक्स है। नॉर्मा इस पैकेज को एक साइड पर रख देती है और फिर से अपने काम में मसरूफ हो जाती है। रात के 8 बजे जब नॉर्मा बर्तन धो रही है और मिस्टर ऑर्थर लिविंग रूम में टीवी देख रहे हैं, इतलाई घंटी बजती है। नॉर्मा बाहर जाती है, फ्रंट डोर खोलती है। ये मिस्टर स्टीवर्ट हैं। नॉर्मा इन्हें देखकर खुश नहीं होती। नॉर्मा को ऐसा लगता है ये कोई सेल्समैन है जो उन्हें कुछ सेल करना यानी कुछ बेचना चाहता है और नॉर्मा नहीं चाहती कि वो अंदर आए। इसके अलावा उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट का बात करने का अंदाज भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि ये कुछ जारहाना अंदाज में बात करते हैं। अभी उनके दरमियान बातचीत चल रही है कि मिस्टर ऑर्थर को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है। वो लिविंग रूम से बाहर आते हैं और नॉर्मा से पूछते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग। मिस्टर ऑर्थर मिस्टर स्टीवर्ट को देखते हैं और उन्हें अंदर आने का कहते हैं। इस वक्त तक मिस्टर ऑर्थर को मिस्टर स्टीवर्ट और इस बटन यूनिट के बारे में कुछ पता नहीं होता क्योंकि नॉर्मा ने अभी तक मिस्टर ऑर्थर से ऐसा कोई जिक्र नहीं किया था। मिस्टर ऑर्थर एक कॉन्फिडेंट और कर्टियस पर्सन है, अच्छे इखलाक व आदाब के मालिक हैं। वो किसी परेशानी या किसी किस्म की एंजाइटी का मुजाहरा नहीं करते, बल्कि मिस्टर स्टीवर्ट को अपने साथ अंदर ले आते हैं, उन्हें बैठने का कहते हैं और उनकी बात सुनते हैं। यहाँ से कहानी अपने क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ती है, बल्कि यूं कहना चाहिए कि क्लाइमेक्स के गिर्द घूमती है। मिस्टर स्टीवर्ट मिस्टर एंड मिसेस ऑर्थर को जो पेशकश करते हैं वो ये है कि अगर वो बटन यूनिट में दिए गए बटन को प्रेस करेंगे तो इस सूरत में दुनिया में कहीं किसी भी जगह कोई शख्स मर जाएगा। ये कोई भी हो सकता है और कहीं भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि वो इस शख्स को ना तो मरते हुए देखेंगे और ना ही उसे जानते होंगे। ऐसा करने की सूरत में वो $50,000 वसूल करेंगे। उन्हें सिर्फ यह करना है कि बटन प्रेस करना है और रकम वसूल करनी है। मिस्टर स्टीवर्ट अपने कोट की जेब से एक लिफाफा निकालते हैं और उसे साइड टेबल पर रख देते हैं। वो कहते हैं कि इस इन्वेलप में बटन यूनिट की कीज यानी कि चाबी है। यहाँ नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ट से कुछ सवालात करती है। इनसे पूछती है कि क्या वो किसी की तरफ से भेजे गए हैं और ये कि वो किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, यानी क्या ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो काम कर रही है। इस पर मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देते हैं कि वो उन्हें ये नहीं बता सकते क्योंकि उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं है। अलबत्ता इतना जरूर है कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। नॉर्मा शायद अभी कुछ और बातचीत करना चाहती है, लेकिन मिस्टर ऑर्थर उन्हें जाने का कहते हैं और उठ खड़े होते हैं क्योंकि वो ये सारी कहानी को बहुत नापसंद करते हैं। इतना नापसंद करते हैं कि कुछ भी सुनना या कहना पसंद नहीं करते। वो मिस्टर स्टीवर्ट का दिया गया इन्वेलप उठाते हैं और उन्हें वापस थमा देते हैं और कहते हैं कि ये इन्वेलप और अपना बटन यूनिट अपने साथ लेते जाइए। इसके बाद मिस्टर स्टीवर्ट के साथ चलते हुए कॉरिडोर में आते हैं और बाहर का दरवाज़ा खोल देते हैं। यहाँ भी मिस्टर स्टीवर्ट की गुड नेचर और ब्रेवरी दोनों हमारे सामने आती हैं, लेकिन मिस्टर स्टीवर्ट बाहर जाते हुए अपना विजिटिंग कार्ड मेज़ पर डाल देते हैं जो कि बैरूनी दरवाजे के साथ ही रखा हुआ है
ان کے جانے کے بعد مسٹر آرتھر ڈور کلوز کرتے ہیں اور مسٹر سٹیورٹ کا وزٹنگ کارڈ پھاڑتے ہوئے اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد مسٹر آرتھر کوئی بات نہیں کرتے، البتہ نورما کچھ سوچ میں ڈوبی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد کی سٹوری میں مسٹر اور مسز آرتھر کے درمیان وقفے سے بحث چلتی رہتی ہے، اور اس بحث کو ہمیشہ نورما سٹارٹ کرتی ہے کیونکہ اسے مسٹر سٹیورٹ کی پیشکش پرکشش محسوس ہوتی ہے، جبکہ مسٹر آرتھر اس کے متعلق کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ نورما یہ آئیڈیا بھی دیتی ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی کھیل کھیل رہا ہے، یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ وہ صرف ایسا کہہ رہے ہوں کہ دنیا میں کہیں کوئی شخص مر جائے گا، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ نہ ہو، یا پھر یہ کہ یہ کوئی سائیکولوجیکل ریسرچ بھی ہو سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ نورما کا یہ خیال بھی ہے کہ اگر دنیا میں کوئی بیمار یا کوئی بوڑھا انسان جو کہ کسی دور دراز کے علاقے میں ہے اگر مر جاتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ ان کے ایسا کرنے سے ان کی زندگی میں ضرور فرق پڑے گا۔ وہ اس طرح کہ ایسا کرنے سے وہ $50,000 کی رقم وصول کریں گے اور ایک بہتر زندگی گزاریں گے، اچھا گھر، اچھا فرنیچر، عمدہ لباس، زندگی کی آسائشیں، اس کے علاوہ یورپ کی سیر جس کا وہ ہمیشہ سے خواب دیکھتے رہے ہیں، بیچ پر ایک چھوٹا سا ہٹ بھی خرید سکتے ہیں اور بہتر زندگی انجوائے کر سکتے ہیں۔ وہ آرتھر سے کہتی ہے کہ وہ ایسا صرف اپنے لیے نہیں سوچ رہی، اور یہ کہ وہ خود غرض نہیں ہے، بلکہ وہ یہ سب ہم دونوں کے لیے سوچ رہی ہے۔ لیکن مسٹر آرتھر پر اس کی کسی بھی دلیل کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ اپنے خیالات میں بالکل کلیئر ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انلیگل اور امورل ہے۔ وہ اس پیشکش میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے، نہ ہی انعام میں ملنے والی رقم ان کے لیے پرکشش ہے۔ جب نورما ایک بہتر زندگی کی بات کرتی ہے تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا کریں گے، وہ ایک بہتر زندگی گزاریں گے اور اپنے سارے خواب پورے کریں گے، لیکن اس پیشکش کے بارے میں وہ سوچنا بھی نہیں چاہتے۔ وہ اپنی بیوی کو حیرت سے دیکھتے ہیں، انہیں نورما کی باتوں سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ اگلے روز نورما آفس کے لیے گھر سے نکلتی ہے تو باہر جاتے ہوئے مسٹر سٹیورٹ کے کارڈ کے وہ 2 ٹکڑے اپنے پرس میں رکھ لیتی ہے جو مسٹر آرتھر نے پھاڑ دیے تھے۔ بریک ٹائم میں وہ ان ٹکڑوں کو ٹیپ کی مدد سے جوڑتی ہے۔ اس کارڈ پر مسٹر سٹیورٹ کا نام اور فون نمبر درج ہے۔ آفس ٹائم ختم ہونے سے کچھ پہلے وہ کال ملاتی ہے، ابھی وہ فون بند کرنا ہی چاہتی ہے کہ دوسری طرف سے فون اٹھا لیا جاتا ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی مسٹر سٹیورٹ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ وہ پوچھتے ہیں، مسز آرتھر، کیا آپ بٹن یونٹ واپس لینا چاہتی ہیں؟ جس پر نورما نہایت سختی سے کہتی ہے کہ نہیں اور فون بند کر دیتی ہے۔ اس شام نورما آفس سے گھر لوٹتی ہے تو لفٹ سے باہر آتے ہی اسے دروازے پر رکھا ہوا وہی پیکج دکھائی دے جاتا ہے۔ میں اسے اندر نہیں لے جاؤں گی، اس نے اپنی پوری قوت سے سوچا۔ نورما اپنے اپارٹمنٹ میں آتی ہے اور کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ اچانک باہر آتی ہے اور دروازے پر رکھے ہوئے اس پیکج کو اندر لے آتی ہے۔ وہ یہ پیکج کچن کی ایک نیچے والی کیبنٹ میں رکھ دیتی ہے۔ اس رات پھر میاں بیوی کے درمیان اس پیکج کو لے کر بحث ہوتی ہے۔ مسٹر آرتھر کچھ ناراضگی کے ساتھ کروٹ بدل کر سو جاتے ہیں، انہیں اس ٹاپک پر بات کرنا بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی ٹیبل پر نورما پھر سے مسٹر سٹیورٹ کی دی گئی پیشکش کا ذکر کرتی ہے، جس پر مسٹر آرتھر خاموشی سے بنا کچھ کہے اٹھتے ہیں اور اکیلے ہی گھر سے باہر اپنے کام پر چلے جاتے ہیں۔ نورما کچھ دیر ٹیبل پر بیٹھی رہتی ہے، اسے آفس سے دیر ہو رہی ہے لیکن اب اسے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھتی ہے اور کچن کیبنٹ میں رکھا ہوا وہ پیکج نکالتی ہے۔ اس پیکج کو کھولتے ہوئے نورما بٹن یونٹ ٹیبل پر سیٹ کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ انویلپ بھی اس کے ساتھ ہے جس میں اس بٹن یونٹ کی کی رکھی گئی ہے۔ نورما اس کی مدد سے اس بٹن پر لگے شیشے کے گنبد کو ہٹا دیتی ہے۔ کچھ دیر اسے دیکھتے رہنے کے بعد وہ اس بٹن کو پریس کرتی ہے۔ آخرکار یہ ہو گیا، وہ سوچتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے یہ سب کچھ اتنا اہم نہیں تھا جتنا وہ لوگ اسے سمجھے ہوئے تھے۔ اب اسے یہ سب کچھ بیکار محسوس ہوتا ہے۔ کچھ دیر بے خیالی میں بیٹھے رہنے کے بعد نورما اس بٹن یونٹ اور پیکج کے پورے سامان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیتی ہے اور مطمئن ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ ناشتے کے برتن سمیٹنے لگتی ہے۔ ابھی وہ کچن میں ہی ہے کہ فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ نورما لیونگ روم میں آتی ہے اور فون اٹینڈ کرتی ہے۔ یہ فون کال ایک ہاسپٹل سے ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہسبینڈ مسٹر آرتھر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جس میں ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی نورما ہسٹیریکلی چیخنے لگتی ہے۔
اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور کیا کر رہی ہے۔ اسی ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے وہ کوڑے دان سے اس بٹن یونٹ کو واپس اٹھاتی ہے اور اسے زور زور سے سنک پر مارنے لگتی ہے۔ ایسا کرتے ہوئے نورما کی انگلیاں زخمی ہو جاتی ہیں اور بٹن یونٹ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے اس یونٹ کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی وائر، کوئی سکریو، کوئی تار یا کوئی ٹرانزسٹر، اس میں کوئی مشینری نہیں ہے، یہ باکس بالکل خالی ہے۔ نورما چکراتی ہوئی پھر سے لیونگ روم میں آتی ہے اور فون اٹینڈ کرتی ہے۔ اب کے بار یہ مسٹر سٹیورٹ ہیں۔ نورما چلاتے ہوئے ان سے یہ کہتی ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا ہم مرنے والے کو نہیں جانتے ہوں گے۔ اس پر مسٹر سٹیورٹ جواب دیتے ہیں کہ کیا آپ اپنے ہسبینڈ کو جانتی تھیں، اور یہاں یہ کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ سمبولیکلی اسٹوری کے یہ تین کردار جو کہ ہسبینڈ وائف اور ان کے درمیان آنے والے تیسرے ایک شر پسند کریکٹر جو کہ مسٹر سٹیورٹ ہیں۔ مسٹر آرتھر ایک گڈ نیچر پرسن دکھائے گئے ہیں جو اعلیٰ اخلاقی قدروں اور انسانیت پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کسی قسم کا لالچ نہیں رکھتے اور شارٹ کٹ کی تلاش میں نہیں ہیں۔ وہ ایسا سوچنا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ آئیڈیا بھی ملتا ہے کہ وہ اپنی موجودہ زندگی سے مطمئن ہیں اور اپنے کام اور محنت پر یقین رکھتے ہیں۔ نورما کے کردار میں عورتوں کی فطری کمزوری دکھائی گئی ہے۔ وہ مسٹر سٹیورٹ کی باتوں میں آ جاتی ہے اور ان کی پیش کردہ آفر کو سوچنے لگتی ہے۔ اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ کچھ غلط نہیں کر رہی بلکہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہے۔ مسٹر سٹیورٹ بھی یہ جانتے ہیں کہ نورما ان کی باتوں میں انٹرسٹڈ ہے اور اسے ایسا کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ تین کریکٹر دراصل ایڈم، ایو اور سیٹن کے ہیں، یعنی کہ آدم، ہوا اور شیطان۔ آرتھر جو کہ سب سے اچھا کریکٹر ہے، اس کے ساتھ سب سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ برا نورما کے ساتھ بھی ہے جو اپنے ہسبینڈ کو کھو دیتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کچھ برا ہو سکتا ہے، اچھے لوگ بھی انجانی مشکلات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ مسٹر آرتھر کی ڈیتھ کے بعد نورما ان کی لائف انشورنس کی رقم وصول کرے گی جو کہ $25,000 انشور کی گئی ہے، جو کہ ان کی اچانک ڈیتھ کی صورت میں ڈبل وصول پائے گی، یعنی کہ $50,000 $50,000 کی رقم۔ نورما کو اگر ایک چیز ملتی ہے تو دوسری چلی جاتی ہے۔ نورما جو $50,000 کی رقم سے ایک اچھی زندگی کے خواب دیکھ رہی تھی، یہ رقم تو اسے مل جائے گی لیکن اب اس کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ غلط سوچتے ہیں یا کسی ایول پلان میں شامل ہوتے ہیں تو دراصل ہم خود اس ایول پلان کا حصہ بن چکے ہوتے ہیں، جس کا شکار ہم خود بھی ہو سکتے ہیں، یعنی یہ ایول پلان اب ہمیں بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ یہ تھی سٹوری بٹن۔ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔